آپ سب کو آج کی بائبل سٹڈی میں، آج کی سبت کی عبادت میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ متی رسول کی مارک پر لکھی گئی انجیل مقدس 3 باب ہے اور اس کی آیات مبارکہ 5ویں، 6ویں اور 7ویں جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسیحیت کے اندر بپتسمے کی اہمیت۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تعلیم کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم مقدس متی کی انجیل کا مختصر سا مطالعہ کریں تاکہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ مقدس متی رسول جو ہے اس نے یہ انجیل اربع جب رائٹ کی تو اس کا مقصد کیا تھا، اس کا پرپس کیا تھا اور یہ کن لوگوں کو ایڈریس کی گئی، اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، مقدس متی کی انجیل کتاب مقدس میں 4 اناجیل میں سے ایک انجیل اربع ہے۔ اناجیل میں خوشخبری کے واقعات کا بیان پایا جاتا ہے۔ اناجیل کو بیانات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ 4 الگ الگ بیانات ہیں، الگ الگ تفاسیر ہیں جو ایک ہی ذات اقدس یسوع المسیح کے حیات طیبہ کو بیان کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، مقدس متی رسول کی اناجیل جو ہے یہ خاص طور پر یہودیوں کو ایڈریس کی گئی کیونکہ مقدس متی رسول جو ہے وہ بھی بذات خود یہودی تھے، اس لیے اس نے اس میسج کو، اس تفاسیر کو اس نے ایڈریس کیا ہے یہودی لوگوں کو۔ مقدس متی کی انجیل میں پرانے عہد نامہ کے مکاشفے، وعدے اور نبوتوں کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ ثابت کیا جائے کہ یسوع المسیح ہی مسیح موعود ہیں، یسوع المسیح ہی پرومس مسایہ ہیں جس کا بڑی دیر سے دین یہود کے تمام علماء انتظار کر رہے تھے۔ مقدس متی رسول کا متن اور مقصد اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع المسیح یہودیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہودیوں کے علاوہ ساری خلق کے لیے وہ مجسم کلام ہے اور دنیا کا وہ نجات دہندہ ہے۔ کتاب کا مصنف جو ہے وہ مقدس متی رسول ہے۔ کتاب کا مرکزی جو خیال ہے وہ ہے یسوع المسیح مسیح موعود، یعنی کہ یسوع المسیح پرومس مسایہ ہے۔ مقدس متی کی انجیل ان لوگوں کے لیے لکھی گئی جو یہودی صحائف سے بخوبی واقف تھے، یعنی کہ علم شریعت جو پڑھنے والے اور علم شریعت کا جو علم رکھنے والے تھے، یہ انجیل مقدس انہی کو ایڈریس کی گئی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ وعدے اس لیے ہوتے ہیں کہ وفا کیے جائیں۔ مقدس متی رسول کی اناجیل مبارکہ کو پڑھیں اور معلوم کریں کہ خدا نے اپنے قدیم وعدے پورے کرنے کے لیے یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہو۔ میرے عزیزو، مقدس متی رسول کی مارک پر لکھی گئی انجیل مقدس میں یسوع المسیح کی تعلیم اور اس کی شفائیہ معجزات اور روحانی خلاصے کو خصوصی طور پر ان کی خدمت کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور انتہائی ترتیب کے ساتھ اور منظم طریقے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔
मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील का जो लिखने का दुरानिया है, ये तकरीबन 60 से 70 ईस्वी के दरमियान शहर इंताकिया के अंदर इसको राइट किया गया। इसका राइटर जो है वो मुकद्दस मत्ती रसूल है, जिसका शुमार यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में होता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील जो है इसके टोटल 28 बाब हैं और इसकी टोटल 1071 आयाते मुबारका हैं। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और पुरानी रविशों को, पुरानी आदत को तर्क करके नई इंसानियत को पहन लें और अपना लाइफस्टाइल जो है इसको तब्दील कर लें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। और उसके बाद आप यीशु मसीह के नाम पर बपटाइज हों और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको यीशु मसीह को कबूल करने की और उसके हुक्मों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू।